تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى: ألا إلى الله تسير الأمور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ کے اس علاقے میں عزیزم زاہد سلمہ کی جو محنت ہے وہ محنت آپ نے دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ محنتیں برابر ہوں گی اور نتائج اس سے کہیں زیادہ امید افزا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے ساتھی اساتذہ کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان بچوں کو مستقبل کا رہبر اور رہنما بنائے، اور اس کے لیے جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو مہیا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ جو محنت ہے یہ محنت اس بات کی ہے کہ قرآن زندہ ہو ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں. اور قرآن کی زندگی کیوں ضروری ہے یہ بات ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو اتار کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کا انتظام کیا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں، ہر طرح کے حالات میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو ایک زندہ کتاب کہا جاتا ہے کہ قرآن ہر دور کی ضرورت ہے، ہر حال کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے اور ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے. قرآن کے ذریعے سے رہبری ملتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے. انسان بہت عیش اور عشرت میں ہو تو بھی قرآن رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. انسان بہت تکلیف میں ہو، بہت پریشانیوں میں ہو تو بھی قرآن رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. اور انسان بہت پرجوش ہو اور پر امید ہو اس وقت بھی قرآن رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. اور انسان بہت مایوس ہو اور ہمتیں پست ہو چکی ہوں، ہمتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نا امیدیاں چہروں سے جھلک رہی ہوں اس وقت بھی قرآن رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. اس لیے ہر حال میں قرآن کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ہر حال میں قرآن کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن دعوت دیتا ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو کہ اس وقت قرآن کی رہبری اور رہنمائی کیا ہے، اس حال میں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب اور یہ بڑے بڑے ادارے اور دارالعلوم
ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا یہ کلام اور اللہ کی بھیجی ہوئی یہ رہبری اور رہنمائی اس طرح کھول کر اور واضح طور پر رکھ دی جائے کہ انسانیت ہر حال میں قرآن سے رہبری حاصل کر کے اپنی زندگی میں چین اور سکون حاصل کر سکے اور آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کر سکے۔ یہ ذمہ داری ہے ان اداروں کی، یہ ذمہ داری ہے ان مکاتب کی، ان مدارس کی، ان علماء کی، ان مفسرین کی، ان محدثین کی، ان قرآن کے علوم کو جاننے والوں کی کہ امت کے سامنے ہر موقع کی رہبری اور رہنمائی کو کھول کر رکھیں، تاکہ انسانیت کو یہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کتنی ضروری کتاب ہے اور قرآن کتنی اہم کتاب ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہر موقع پر قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن عربی میں آیا اور ہماری اکثریت وہ ہے جو عربی نہیں جانتی۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ انگریزی کے اخبار پڑھنے والے ہزاروں مل جائیں گے اور انگریزی کورسز کو پڑھنے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ ہائی اسکول کا اور انٹر کا انگلش میڈیم کا پرچہ حل کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں مل جائیں گے۔ غریب بھی مل جائے گا، امیر بھی مل جائے گا، پیسے والا بھی مل جائے گا، بے پیسے والا بھی مل جائے گا۔ لیکن افسوس کہ قرآن جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے آسان بنایا ہے، جس کا پڑھنا آسان بنایا، جس کا سمجھنا آسان بنایا، جس کا یاد کرنا آسان بنایا، قرآن سے زیادہ کوئی کتاب آسان نہیں یاد کرنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کوئی اس کا یاد کرنے والا؟ اور اس کی آسانی کا اندازہ آپ صرف ان دو بچوں کے مکالمے سے لگا سکتے ہیں جنہوں نے صرف الف سے لے کر یا تک کے الفاظ آپ کو تعداد کے اعتبار سے بتا دیے کہ الف کتنا اور با کتنا اور تا کتنا اور زبر کتنا اور زیر کتنا اور پیش کتنا اور مکی آیتیں کتنی اور مدنی آیتیں کتنی اور صورتیں کتنی اور منزل کتنی اور رکوعات کتنے، یہ چھوٹی سی عمر کے بچوں نے بتا دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مدارس کے جلسوں میں گئے ہوں گے اور شاید انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں بھی ابھی آپ کے سامنے کچھ بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور ان کی عمریں آپ کے سامنے آئیں گی تو کوئی 12 سال کا اور کوئی 10 سال کا اور کوئی 13 سال کا۔ اور کتنی مرتبہ آپ نے اخباروں میں خبریں پڑھی ہوں گی کہ 9 سال کے بچے نے قرآن یاد کر لیا اور 8 سال کے بچے نے قرآن یاد کر لیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 550 اور 600 صفحے کی کتاب جس کا مطلب نہ جانے، جس کا مفہوم نہ سمجھے، جس زبان کو وہ بولتا نہیں ہے، جس زبان کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں ہے، اور اس زبان کی اس کتاب کو بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے بھیجنے والے نے ہی اس کو اتنا آسان بنایا ہے کہ یہ بچوں کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور بوڑھوں کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہمارے فیروز آباد ہی کے اندر ہمارے ایک ساتھی تھے حافظ عبداللہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کٹرے محلے میں رہا کرتے تھے اور LIC میں سروس کرتے تھے۔ LIC میں وہ مینیجر کی پوسٹ پر تھے اور اپنی سروس کے دوران انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا تھا اور پھر حافظ قرآن بنے تھے، اور پھر اس کے بعد پابندی سے رمضان میں تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو مرد بھی یاد کر لیتے ہیں، اس کو عورت بھی یاد کر لیتی ہے، اس کو بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اس کو بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ اور ایسے کارنامے کوئی لمبی اور دور بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، آس پاس کے موجودہ زمانے میں اور موجودہ دور میں ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے صرف 3 مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کیا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب
صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شادی کے بعد اپنی لائن بدلی تھی. شادی ہوئی، 3 سال شادی کے ہو گئے تھے، اور شادی سے پہلے وہ درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے. پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر بیوی کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے حضرت مولوی بننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ شادی ہو گئی؟ کہ جی ہو گئی. کہ بیوی بچے ہیں؟ کہ بچے نہیں بیوی ہے. فرمایا کہ نہیں، جاؤ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرو اور ضرورت کے بقدر دین سیکھ لو. پھر اس کے بعد اللہ کی شان بیوی بیمار پڑی اور سال بھر کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا. تو پھر آئے، کہنے لگے حضرت مولوی بننا چاہتا ہوں. حضرت نے پھر وہی سوال دہرایا. تو کہنے لگے حضرت بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، اب اکیلا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، عید کے بعد سے تم کو پڑھانا شروع کروں گا. مگر یہ بہت اچھا. عید کے بعد حضرت کا حج کا سفر ہو گیا پانی کے جہاز سے، اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے سفر میں 3-3.5 مہینے لگتے تھے. تو حضرت چلے گئے حج میں. اب یہ سوچنے لگے کہ مجھ سے تو حضرت نے کہا تھا کہ عید کے بعد میں تمہیں مولوی کی پڑھائی شروع کرا دوں گا، اور حضرت اب حج میں چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے میں نے سوچا لاؤ جب تک حضرت آ رہے ہیں قرآن ہی یاد کرنا شروع کر دوں. کہنے لگے میں نے عید کے اگلے دن سے قرآن یاد کرنا شروع کیا، اور 10 محرم کو حضرت تشریف لائے، 9 محرم کو میرا قرآن مکمل ہو گیا. اور جب حضرت تشریف لائے تو پہلے دن میں نے حضرت کو قرآن سنایا کہ حضرت مولوی کا ایک حصہ حفظ ہے، وہ الحمدللہ 3 مہینے میں پورا کر لیا. اللہ نے قرآن اتنا آسان بنایا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر قرآن نہ سیکھا جائے، اس کے بعد بھی اگر قرآن نہ پڑھا جائے، تو اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ سب یہ طے کرو کہ ہم اپنی نسلوں کو ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، انجینئر بعد میں بنائیں گے، پروفیسر بعد میں بنائیں گے، دنیا کے علوم بعد میں دلائیں گے، لیکن سب سے پہلے ان بچوں کو قرآن سکھائیں گے، ان بچوں کو اردو زبان سکھائیں گے. ہمارا سارا دینی سرمایہ اردو زبان میں محفوظ ہے. باطل یہ جانتا ہے کہ جس قوم کو مٹانا ہو اور جس قوم کی تہذیب مٹانی ہو، اس قوم کی زبان اس سے چھین لو، وہ قوم مٹ بھی جائے گی اور اس کی تہذیب بھی مٹ جائے گی. اس لیے پوری پلاننگ کے ساتھ اردو زبان کو مٹانے کی ساری اسکیمیں بنائی گئیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی جو نئی تعلیمی پالیسی بنی ہے، نئی تعلیمی پالیسی جو بنی ہے، اس نئی تعلیمی پالیسی کے اندر فارسی زبان کو جگہ دی گئی ہے، جو ہندوستان کیا بلکہ ہندوستان کے آس پاس کے ممالک میں بھی کہیں نہیں بولی جاتی. جس فارسی زبان کی کتابیں شاید نوادرات میں کہیں ہم کو مل جائیں گی، اس فارسی زبان کو نئی تعلیمی پالیسی میں جگہ ملی ہے، لیکن اردو کو تعلیمی پالیسی میں جگہ نہیں ملی. پورے یو پی کی تعلیمی پالیسی سے متعلق ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں مجھ کو دعوت دی گئی تھی. میں نے اس بڑی میٹنگ میں سارے افسران کی موجودگی میں ان سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ فارسی کو کس بنیاد پر اس تعلیمی پالیسی کا حصہ بنایا گیا اور اردو کو کس بنیاد پر تعلیمی پالیسی سے جدا کر دیا گیا. کسی کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں تھا. لیکن یہ کیوں ہوا، کیوں کیا گیا، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ خود بہت سمجھدار ہیں، آپ خود بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت دور تک نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود آپ کے اوپر ہے. آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے، اپنی ثقافت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. اور اس حفاظت کے کرنے میں نہ گھبرانا ہے، نہ اکتانا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ سہمنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، نہ امید ہونا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ
الحمدللہ ہم قرآن کے پڑھنے والے اور ہم قرآن پر چلنے والے اور ہم قرآن سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنے والے، قرآن نے ہم کو صاف اعلان کر کے بتا دیا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کائنات میں سب مل کر کے اگر تم میں سے کسی ایک فرد کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس بات کا یقین رکھو، اس بات کا یقین رکھو کہ محافظ اللہ ہیں، کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں، عزتوں اور ذلتوں کے فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جس شکل سے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ دنیا کے نقشوں سے نہ عزتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور دنیا کے نقشوں سے نہ ذلتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمہاری عزتوں کے فیصلے تمہارے اعمال پر موقوف ہیں، تم جیسے اعمال کرو گے تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے مرد اور عورت جو بھی اعمال اچھے بنا لے گا، اپنی زندگی کو اچھا بنا لے گا، ہم اسے عزتوں والی، چین والی، سکون والی، اطمینان والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس وقت اور ان حالات میں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور پورا ملک گزر رہا ہے، پورا صوبہ گزر رہا ہے، ان حالات میں ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تمہیں بہت ساری چیزیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو بہت ساری چیزیں تمہاری نگاہ میں تمہارے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کرتا ہے جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو ہم پر مہربان ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو ہمارا محافظ ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بند راہوں میں راہیں نکالتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے جو ہر مشکل کے وقت میں آسانی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ یہ فیصلے اس اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اس اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اس کے نتائج اچھے لائے گا، آج نہیں تو کل۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، وقت کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، ہمارے مزاجوں کو پرکھتے ہیں، ہماری جانچ کی جاتی ہے، ہم کو آزمایا جاتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے، اچھے اور برے کو الگ کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں ایک وقت آتا ہے جب اللہ چھانٹ دیا کرتے ہیں صحیح کو اور غلط کو، اچھے کو اور برے کو اللہ چھانٹ دیتے ہیں۔ یہ چھٹنی کا وقت ہے، یہ چھٹائی کا وقت ہے، اللہ چھانٹ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کون ایسا ہے جس کا یقین میری ذات پر، جس کا یقین میرے وعدوں پر، جس کا یقین میرے کلام پر، جس کا یقین میری تدبیر پر، جس کا یقین میرے نظام پر ہے، اور کون ایسا ہے جس کا یقین طاقتوں پر، حکومتوں پر، جماعتوں پر، افراد پر، کرسیوں پر، علاقوں پر، کون ایسا ہے جو ان پر یقین بنائے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے ان بندوں کے درمیان سب سے زیادہ جو اہمیت دیتے ہیں وہ ایمان کو اہمیت دیتے ہیں کہ بندوں کا ایمان سلامت رہے، بندوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ ایمان کو بچانے اور ایمان کو بنانے کی فکر کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو دور تھے، جب انسانیت کا ایمان کمزور ہوا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا،
نبی آئے، نبیوں نے محنت کی اور ان کمزور ایمان والوں کے ایمان کو طاقتور بنایا گیا، ان بے سہاروں اور کمزوروں اور پست ہمتوں کی ہمتوں کو بڑھایا گیا، نبیوں کو بھیج کر، معجزات بھیج کر، اپنی نشانیاں بھیج کر ان کے ایمان کو طاقتور بنا دیا گیا۔ لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ آخری نبی بن کر آئے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ قرآن میں اعلان کر دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اس امت کے اندر حالات آئیں گے، اس امت کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، اور یہ پریشانیاں ایسی ہوں گی جو ان کے ایمان کو متزلزل کر دیں گی، ان کے ایمان کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ ایسے حالات آئیں گے، جب ایسے حالات آئیں گے تو پھر ان کے ایمان کو بنانے کی اور بچانے کی کیا شکل و صورت ہوگی؟ تو پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں، انسانوں کی سوچ اور فکر کے خلاف فیصلے فرما کر، نتائج لا کر، شکلیں لا کر انسانوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہاری سوچ اور فکر پر فیصلے نہیں ہوا کرتے، فیصلے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں، تاکہ تمہارا یقین ان تمہارے ارادوں اور سوچوں اور فیصلوں اور فکروں سے ہٹ کر اللہ کی ذات عالی پر یقین بن جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں ایسے حالات آتے رہے، ایسی شکلیں بنتی رہیں کہ انسان کچھ سوچ رہا تھا، اس کی فکریں کچھ بنی ہوئی تھیں، دل و دماغ پر کچھ طاری تھا، ذہن ایک طرفہ ہو چکے تھے، ذہن یکسو ہو چکے تھے کہ جی اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندوں کا یقین میری ذات سے ہٹ کر کسی فرد پر، کسی جماعت پر، کسی پارٹی پر، کسی فرقے پر اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ یوں سمجھنے لگا کہ یہ کامیاب تو میں کامیاب اور یہ ناکام تو میں ناکام، اس کو عزت ملی تو مجھے عزت ملی، یہ ذلیل ہوا تو میں ذلیل ہوا۔ جب یہ سوچ اور فکر بن گئی، اللہ تعالیٰ نے بازی کو پلٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے بازی کو پلٹ دیا تاکہ ان انسانوں کا یہ یقین بن جائے کہ تمہاری تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تمہاری تدبیر ہے، ایک میرے اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر ہی بہتر تدبیر ہے، اور اللہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے نتائج نکالے گا۔ کیسے نکالے گا؟ سینکڑوں مرتبہ زمانہ دیکھ چکا، پھر وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی، دنیا سمجھے گی اللہ نے کیسے نتائج نکالے، اور کیسے وقت کا پاسا پلٹا، اور کیسے سکہ پلٹا، اور کیسے لوگوں کے قلوب مڑے، اور کیسے لوگوں کا رخ مڑا۔ یہ دنیا دیکھے گی، آج نہیں تو کل دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کون کتنا پختہ ہے، کون کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط بناؤ، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط بناؤ، اور یہ جان رکھو کہ ساری کائنات پر قدرت اکیلے ایک اللہ کی ہے، حکم ایک اکیلا اللہ کا چلتا ہے، عزتوں کے فیصلے ایک اکیلا اللہ کرتا ہے، کامیابی کے فیصلے ایک اکیلا اللہ کرتا ہے، محافظ ایک اکیلا اللہ ہے۔ ساری کائنات کا ڈر اپنے دلوں سے نکال کر ایک اللہ کے ڈر کے ساتھ جیو، سر اٹھا کر جیو، آنکھ اٹھا کر جیو، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ جیو، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے جیو۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ اس لیے یہ وقت اپنے ایمان کو بنانے کا ہے، ایمان کے بولنے کا ہے، اللہ کی طاقت کو بولنے کا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کی تلوار ایک درخت پر لٹکی ہوئی ہے،
اور ایک دشمن آتا ہے آپ کو سوتا ہوا دیکھتا ہے اور آپ کی تلوار لٹکی دیکھتا ہے، تلوار کو اتارتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹھوکر مار کر آپ کو اٹھاتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کی آنکھ کھلتے ہی سوال کرتا ہے کہ اے محمد تم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس حیات کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ بچائے گا۔ اس نے پھر دوبارہ کہا کہ اب بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا؟ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھ کو میرا اللہ بچائے گا۔ ادھر آپ کی زبان سے اللہ نکلا اور ادھر اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گری۔ آپ نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھ کو تو تم ہی بچاؤ گے، مجھ کو تو تم ہی بچاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگا نا۔ فرمایا اچھا جاؤ میں نے معاف کی۔ اللہ ایسے محافظ ہیں، اللہ ایسی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کی 3000 کی ایک جماعت ایک میدان میں 3 لاکھ دشمنوں کے درمیان گھر گئی، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، اور یہ 3000 بھی یہ سمجھنے لگے کہ آج آخری رات ہے، اب اگلی صبح نہیں ہوگی۔ لیکن اسی جماعت میں ایک جیالہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک نعرہ لگایا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما دیجئے۔ زبان سے یہ جملے نکلے، آسمان کے دروازے کھلے اور گھڑ سوار آسمان سے اتر کر آئے۔ 3000 کو 3 لاکھ کے مقابلے میں اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ پکارنے والے بدل گئے، پکارنے والوں کا یقین بدل گئے۔ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، دل کی گہرائی سے پکار لوگے، آج بھی ویسے ہی جواب ملے گا جیسے 1400 سال پہلے ملا ہے۔ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اللہ کے خزانے آج بھی اسی طاقت کے ساتھ۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو صرف دینے کے لیے ہے، جس نے کبھی کسی سے لیا نہیں، جو صرف دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، اس لیے اپنا اللہ سے تعلق بڑھاؤ، اور اللہ سے تعلق بڑھنے کا راستہ اللہ کے احکامات کی اطاعت، کہ سب سے پہلا حکم نماز، امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ ایک نوجوان نے خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، تو وہ بڑا گھبرایا ہوا آیا اور آ کر اس نے ایک بزرگ کو بتایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں بالکل صحیح دیکھا، نبی فرما کر گئے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور امت نے آنکھیں نماز ضائع کر کر کے نبی کو اتنا بے چین کر دیا کہ نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گرم ہو گئیں، خون آنے لگا۔ ہم قصوروار، ہم مجرم کہ ہم نے نبی کو دکھ پہنچایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت کے فیصلے ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سکہ چلے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سر اٹھا کر جئیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلے ہوں۔ تو یاد رکھو، جب تک اپنے اللہ کو راضی نہیں کرو گے، اپنے اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اپنے اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، نیت کرو کہ یہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے، یہ سارا مجمع یہ نیت کرے، ہم آج سے یہ طے کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز قائم کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا،
سب سے آسان کام، اس سے زیادہ آسان تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کتنا آسان؟ اللہ اکبر، 80 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، اور ایسا بوڑھا جس نے 80 سال صرف اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اور وہ پھر اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے زندگی کے آخری ایام وہ خود سمجھ رہا تھا کہ چند دن کی میری زندگی بچی ہے۔ اس 80 سال کے بوڑھے کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے اللہ سے صلح کر لوں، کیوں نہ میں اپنے اللہ سے صلح کر لوں۔ تو بستر پر لیٹے لیٹے اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور اس خیال سے وہ اٹھا کہ جاؤں وضو کروں، توبہ کروں، اللہ سے اپنی زندگی کی معافی مانگوں۔ اس ارادے سے وہ بندہ اٹھ کر ابھی وضو کرنے کے لیے نل تک پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ بوڑھا 80 سال کا توبہ کے ارادے سے اٹھا ہے، میں نے اس کے ارادے پر اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے ارادے پر اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، اور وضو کر کے آ کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور سجدے میں سر رکھ کر کے اس کی زبان سے نکلا ہے، میرے اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے 80 سال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اتنا مہربان ہے وہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب پریشان، سب پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے، چلو اللہ سے چل کر دعا کریں۔ ساری آبادی جنگل میں نکل کر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں چلے گئے، اور جنگل میں جا کر دعا شروع کر دی، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش، یا اللہ بارش۔ دعا کرتے رہے، کرتے رہے، لیکن بادل نہیں آئے، بارش نہیں آئی، بہت پریشان ہو گئے۔ جبریل آئے، پوچھا جبریل کیا بات ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کہلوایا ہے کہ موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے، اور اس نے ایسے گناہ کر رکھے ہیں کہ ان گناہوں اس گناہگار کے گناہوں کی وجہ سے تمہارے ہوتے ہوئے بھی بارش کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، کھڑے ہوئے مجمع میں اعلان کیا، فلاں 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 گناہ جس بندے نے کیے ہیں وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کے نکلے بغیر بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ آدمی جس نے یہ گناہ کر رکھے تھے وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر میں نکل کے گیا تو سب کے سامنے رسوائی، اور نہیں گیا تو ساری قوم بھوکی پیاسی مر جائے گی، میں کیا کروں؟ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے اللہ آج تک تو تو نے رسوا کیا نہیں، آج تک تو نے رسوا کیا نہیں، میرے گناہوں کو کسی کو بتایا نہیں، اب اگر میں مجمع سے نکل کر گیا تو سارے زمانے کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے گا، اور نہیں گیا تو یہ ساری قوم بھوکی پیاسی مر جائے گی۔ پھر بڑے پیار سے کہنے لگا، اے اللہ کیا تو یہیں پر صلح نہیں کر سکتا، کیا تو یہیں پر صلح نہیں کر سکتا؟ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور آؤ اے میرے رب میں اور تم آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ لو جی اس کی یہ بات پوری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ مجمع میں سے کوئی نکل کے گیا نہیں، اور ابھی اطلاع یہ مل چکی ہے، اور پھر اللہ نے بارش کر دی۔ تو فوراً سوال کیا، اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہ موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی،
اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ میرے بھائیوں اللہ سے صلح سب سے آسان ہے۔ ایک مرتبہ باپ کو منانا مشکل، ایک مرتبہ ماں کو منانا مشکل، ایک مرتبہ دوست کو منانا مشکل، لیکن اللہ کو منانا ماں کے منانے سے زیادہ آسان، باپ کے منانے سے زیادہ آسان، دوست کو منانے سے زیادہ آسان۔ اس لیے میں اور تم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ حالات کو بدل دے تو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ اور اللہ سے صلح کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک بار دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہہ دو اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اب میں نے آج سے آپ سے صلح کر لی۔ اللہ اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بار پلٹ کر نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، آئندہ تو نہیں کرو گے، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اور آپ سب اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمارا سب سے پہلا سودا یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے صلح کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، ہم اپنے اللہ کی اطاعت اختیار کریں، ہم مسجدوں کو بھریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم شریعت کا اہتمام کریں، ہم شریعت کے پابند بنیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تم جن چیزوں کو دین سمجھتے ہو اور وہ دین نہیں ہیں، باطل ان کو دین بنا کر پیش کرے گا، اور تم جن چیزوں کو دین سمجھتے ہو اور وہ دین ہیں، باطل ان پر پابندیاں لگائے گا۔ خوب غور کر لینا، خوب غور کر لینا کہ جن چیزوں کو نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ قرآن نے بتایا، نہ شریعت نے بتایا، ہم نے اس کو دین بنایا، باطل نے اس کو اپنے سر پر بٹھایا اور خوب اس کی معاونت کی، خوب اس کی مدد کی، خوب اس کو آگے بڑھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جو واقعتاً دین تھا، جو واقعتاً دین تھا اور دین کا جز تھا، اس کو ببانگ دوہل کہہ دیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ کیوں ہوا؟ باطل جو کچھ کر رہا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ میں نے تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تم نے کیا کیا ہے؟ مسجدوں کو ویران کس نے کیا؟ نمازیں کس نے چھوڑی؟ معاشرہ بے حیا کس نے بنایا؟ عورت بے پردہ کس نے کر دی؟ ناچ گانے کس نے عام کر دیے؟ سنت کو مٹانے کا کام کس نے کیا؟ سب خود کر کے بیٹھے ہیں اور الزام دوسروں پر دھریں۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جو اپنی غلطی ہے اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے، میں کہاں کھڑا ہوں، میرا گھر کہاں کھڑا ہے، میری اولاد کہاں کھڑی ہے، میری عورت کہاں کھڑی ہے، میری بچیاں کہاں کھڑی ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، اپنے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یاد رکھو ہر لڑائی لڑنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس دور میں لڑائی کے ہتھیار قلم ہیں، زبان ہے۔ آپ کو اپنا قلم مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا علم مضبوط کرنا پڑے گا۔ جتنا علم مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا قلم مضبوط ہوتا جائے گا، باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے دو، ان بچوں کو آگے بڑھاؤ، ان بچوں کو کسی لائق بناؤ کہ یہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں، یہ سر جھکا کر نہ جئیں، یہ سر اٹھا کر جینے والے بن جائیں۔ اس کی کوشش کرو، محنت کرو، سب طرف سے اپنے رخ ہٹاؤ، سب طرف سے رخ پھیر لو، ایک فوکس اپنا بناؤ، ایک سوچ اپنی بناؤ، اپنے بچوں کو ایک منزل دو، ایک ٹارگٹ دو۔ میرے بیٹے، میں یہاں تک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں،
میں یہاں تک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ضرورت پورا کرنا ہمارا کام۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کے فیصلے کر لیے، نیتیں کر لی، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارا سب کچھ بدلا ہوا ہوگا، اور جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہماری سوچ اور فکر ہے، اللہ اس سوچ اور فکر کے مطابق نتائج لے آئے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی نسلوں کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی اور دین کے محافظ ہم نہ بنے، قرآن و شریعت کے محافظ ہم نہ بنے، تو پھر جو ہو رہا ہے اس کی شکایت مت کرو، اس کی شکایت مت کرو۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم اگر اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ کو ہماری تمہاری ضرورت نہیں، اللہ دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیں گے، وہ ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ سب اس کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیں گے، اور شریعت کے، قرآن کے، سنت کے ہم محافظ بنیں، مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے۔ دیکھو جتنا چلنا ممکن ہے چلنا شروع کر دو، جہاں پریشانی آ رہی ہے اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ آسان کر دیں۔ کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک درخواست اور کرنی ہے آپ سے، وہ درخواست یہ ہے کہ مجھے ابھی سفر کرنا ہے، صبح مجھے باندہ پہنچنا ہے، اس لیے میں نے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کی تھی کہ میری بات کرا دیجیے گا، حالانکہ یہ گستاخی ہے، ہمارے مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں، بات ان کی پہلے ہونی چاہیے، نظام ان کا پہلے چلنا چاہیے، لیکن مجبوری میں میں نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی۔ آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ہمارا فیروز آباد بہت مہمان نواز مشہور ہے، اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے اپنی اس شان پر کہیں حرف نہیں آنے دے گا۔ جب تک ہمارا یہ پروگرام ختم نہیں ہوگا، ہمارے مہمان کی بات پوری نہیں ہو جائے گی، تب تک یہاں سے کوئی مجمع سے جائے گا نہیں۔ انشاءاللہ جمیں گے سب انشاءاللہ۔ یہ میری بھی آپ سے درخواست ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ مجمع وہ ہے جو مجھ سے دل کی گہرائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بہت سارے اس میں ایسے محبت کرنے والے ہیں جو اگر ایک دو بار میں ان کا فون نہ اٹھاؤں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ایسے محبت کرنے والے سب یہاں موجود ہیں۔ میں ان محبت کرنے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری غیر موجودگی کو اپنی موجودگی سے بھر دیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارا مجمع جب تک پروگرام ختم نہ ہو جم کر کے بات سنے گا انشاءاللہ، بہت سی خیر کی باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مہمانوں کی خوب عزت اور خوب اکرام کرنے والا بنائے۔ اللہ میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ زمانہ